مقاصد اربع عالیہ کا بار بار اور ساتھ میں مشرکوں کے مشہور شبہ رد بھی کیا گیا کہ ہم ان کو حاجت روا تو نہیں بولتے بلکہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا، اس کا رد کیا گیا۔ دوسرا حصہ ہمارا آیت نمبر 71 سے شروع ہے۔ دوسرے حصے میں 3 واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، تفریعاً یعنی تفریح کیے جاتے ہیں یہ واقعات پہلے حصے کے مقصد پر کہ اگر ان مقاصد کو کسی نے مانا تو ان کا انجام کیا ہوگا، تو ایک واقعہ للترغیب بیان کیا جاتا ہے، اور 2 واقعات للتخویف بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوگا، جیسے ان لوگوں کا ہوا تھا، قوم نوح کا اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی فرعونیوں کا۔ 2 واقعات للتخویف بیان ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں اب یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے للترغیب۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، بیان کیا۔ قوم نے وہ احکامات نہیں مانے، یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وحی کی، کیسے کہنا کہ اگر تم لوگ مجھے نہیں مانتے، میری بات کو جو میں اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں اس کو، تو پھر تم لوگوں پر 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر سے واضح اور نصیحت کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے نہیں مانا، میری باتوں کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر 3 دن بعد عذاب نازل کرے گا۔ اب کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے، کسی کام کو کسی کام کے ساتھ معلق کر دیتا ہے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو پھر اس کو یہ چیز ملے گی۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ اس طرح مقرر کیا جائے گا وقت، اور وہ مان لیں گے، اور اسی طرح ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کی یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، کہ جب یہ توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کروں گا۔ اللہ کو تو سارا کچھ پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا، قوم نے پھر بھی نہیں مانا۔ یونس علیہ السلام غصے میں چلے گئے، گھر گئے، مطلب ان کی قوم نے مانا تو نہیں، لیکن پیچھے ان کے جاسوس لگا دیے کہ جاؤ دیکھو، اگر یونس کبھی اگر تمہیں گاؤں سے نکلتا ہوا نظر آئے تو پھر عذاب ہم پر آئے گا، کیونکہ جب کسی علاقے پر جس قوم پر اللہ عذاب نازل کرتا تھا تو اس سے نیک لوگوں کو پہلے نکال لیتا تھا، پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو اگر یہ نکل گیا تو پھر ہم پر عذاب آئے گا، کیونکہ یونس علیہ السلام کی بات پر یقین تو تھا، تو ضدی نافی ہو جاتے ہیں نا ویسے ہی۔ باقی یقین ان کو پیغمبروں پر ہوتا ہے کہ یہ سچے ہیں، لیکن یہ ضد میں، غصے میں اپنا پرانا دین، بڑوں کا دین جو ان کے خیال میں ہوتا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہتے تھے وہ سارے، اور مانتے بھی تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچ کہتے ہیں۔ وہ جو بات کرتے تھے وہ اس کو بھی مانتے تھے کہ یہ سچ کہتے ہیں، مطلب وہ جو توحید کا بیان کرتے تھے، لیکن ضد اناد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، یا کسی اور وجہ سے کہ لوگ ہمیں جو توق سمجھیں گے، بزدل کہیں گے۔ ان کو اپنی عزت ہے اور اپنی انائے بڑی پیاری تھی، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن پیغمبر کی باتوں پر ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر ڈرتے بھی تھے۔ عیسائی جب آئے تھے اور مناظرے کے لیے، مناظرہ ہار گئے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کی پیشکش کر دی، چیلنج دے دی، چلو مباہلہ کرتے ہیں۔ ان کے عوام جلدی سے انہوں نے مان لیا کہ ہاں جی ہم مباہلہ کرتے ہیں۔
نبی کریم تو وہ عیسائی جو پادری تھے ان کو اپنے عوام کو سائڈ پر لے گئے، کوئی 40-45 بندوں کا وقت تھا، ان کو سائڈ پر لے گئے کہ ادھر آؤ ذرا، تم لوگ پاگل ہو چکے ہو کہ تم لوگ کہتے ہو ہم مباہلہ کرتے، وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہے، اگر مباہلے میں ہم ہی تباہ ہوں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، بس ہم سرنڈر ہو جائیں گے اور فدیہ وغیرہ دیں گے۔ تو دیکھو ان کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر ہے حق ہے، لیکن مانتے نہیں تھے بس۔ تو اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی پتا تھا کہ جب یہ نکلیں گے جس رات، اس کی اگلی صبح ہم پر عذاب آئے گا تو پھر ہم توبہ کریں گے۔ ادھر یونس علیہ السلام کا پھر امتحان تھا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کہتا نکلو تو یونس علیہ السلام نکلتے، نکل بھی گئے، لیکن پھر تب تک دور مقام پر رہتے جب تک قوم پر عذاب آتا یا نہ آتا، پھر واپس آ جاتے۔ یونس علیہ السلام نکل گئے گاؤں سے، انہوں نے جلدی سے آ کر خبر دے دی، یہ جو خبر رساں گئے تھے ان کے پیچھے جو جاسوس گئے تھے کہ یونس علیہ السلام تو نکل گئے۔ انہوں نے کہا اچھا عذاب آئے گا کل۔ سب ایک کھلے میدان میں مورخین لکھتے ہیں جمع ہو گئے، سب نے توبہ کی خلوص نیت کے ساتھ، ایسی توبہ کی ایسی، اگر کسی نے اپنے گھر میں کسی پرائے کی اینٹ لگائی تھی، بنے بنائے گھر کو توڑ پھوڑ کر اس میں سے اینٹ نکال کر دے گی۔ میرے شیخ محترم کی بات، بندے اپنے غلط کاموں کو نہیں بھولتے، اپنی چوری کو بھی نہیں بھولتے، بچپن میں بھی کوئی چیزوں نے چوری کی تو اس کو یاد رہتی ہے، چوری بندے سے بھولتی نہیں ہے جو اس نے کوئی چیز چوری کی بغیر اجازت کسی کی چیز دی ہے۔ تو ان کے انہوں نے نکال کے آدمی کو پکڑا دی کہ تمہاری پہلے نہیں تھی، مجھے معاف کر دینا اور اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ صحیح حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں طرح سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا۔ جب عذاب آ جائے پھر چلتا سے فرعون تب غرق ہو رہے تھے، صرف عذاب کے اثار آئے تھے، نشانیاں آئی تھی، عذاب پورا نہیں آیا تھا۔ ان کی توبہ اللہ نبی کریم نے قبول کر دی۔ دوسری صبح یونس علیہ السلام کڑے اب آئے گا عذاب، دور کہیں پہاڑ پر کڑے تھے، اب عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام واپس قوم نہیں گئے، شرم کی وجہ سے کہ اب میری قوم مجھ پر ہنسے گی کہ دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب تو آیا نہیں۔ اور یونس علیہ السلام نے ادھر انتظار بھی نہیں کیا کہ اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے، انہوں نے خود ہی اجتہاد کیا، اجتہادی غلطی ہوئی کہ میں جا کر بس دوسری میری قوم نہیں مانتی، عذاب بھی نہیں آیا، میرے پیچھے ہنسے گی بھی، میں ادھر کیسے جا سکتا ہوں، میں دوسرے گاؤں جا کر جو دریا پار گاؤں ہے وہاں پر جا کر اور وہاں پر بیان شروع کر دیتا ہوں، اللہ کے احکامات کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی یونس علیہ السلام نکل آئے اور کشتی کڑی تھی دریا کے کنارے، یونس علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھ گئے، کشتی بھری ہوئی تھی، ملاح نے کہا کہ کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاح نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے تو سوائی ہے، تو ایک آدمی اس میں جو زیادہ ہے تو وہ اتر جائے، کوئی بھی اس میں سے اتر سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اتر جاتا ہوں، کیونکہ ان کو تیرنا آتا تھا، انہوں نے کہا مجھے تیرنا ویسے بھی آتا ہے، خیر میں تیر کر جو ہے پار کر جاؤں گا۔ پیغمبروں کو تو اللہ ربی کریم نے ہر طرح کی طاقت عنایت کی ہوتی ہے، بہادر ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں۔ ملا نے جب دیکھا ان کے چہرے کی طرف تو پیغمبروں کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں اور نیک نظر آتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہی نیک ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں جی آپ اتنے اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، آپ نہیں اتریں گے، کوئی اور اترے گا، کوئی اور تو اتر نہیں آتا۔ اللہ نے کہا چلو ہم پورا ڈال دیتے ہیں، پورا ڈال دیا گیا تو قسمت یونس علیہ السلام کی تھی، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اللہ نے پھر کہا نہیں آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ نہیں اتریں گے، دوسری دفعہ ہم پھر ڈالیں گے۔ دوسری دفعہ جب پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا چلو میں اتر جاتا ہوں نا، میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں ہم تیسری دفعہ ڈالیں گے۔ تیسری دفعہ جب قرآن ڈالا گیا اس میں پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ آخر کار یونس علیہ السلام نے پھر چھلانگ لگانی تھی، ادھر یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اگر نیچے اللہ تعالیٰ نے بڑی سی مچھلی پہلے سے تیار کری کر رکھی تھی اور منہ کھولا ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام ڈائریکٹ اس مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ ان دنوں ایک ویڈیو تلاوت کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، ایک آدمی کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں، نیچے بڑی سی مچھلی کھڑی ہوتی ہے اور اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، ڈائریکٹ وہ اس کو چبائے بغیر یہ مچھلیاں نگل جاتی ہے انسان کو، ایسی بڑی مچھلیاں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یونس علیہ السلام کو بغیر چبائے اللہ نے حکم دیا تھا کہ چبانا نہیں، ایسے ثابت نگلنا ہے۔ یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو اللہ نبی کریم ادھر ذکر کرتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کا
یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، تو دیکھیے یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی جو نشانیاں آئی ہوئی تھی وہ نشانیاں ٹل گئی، عذاب پورے کا پورا ٹل گیا۔ آج ہم پر نشانی نہیں بلکہ پورے کے پورے عذاب آئے ہیں، طرح طرح کے عذاب ہم پر چلے آ رہے ہیں، کتنے طرح طرح کے ہیں ہم جس میں گھیرے گئے ہیں، ہر ایک عذاب ہم پر آ رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں دیکھ رہے، نہیں سوچ رہے کہ خطا کس کی ہے، گناہ کس کی ہے۔ ہمیشہ ہم انگلی دوسرے کی طرف پکڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ 4 انگلیاں ہماری طرف بنتی ہے، ہم اپنی 4 انگلیوں کو نہیں دیکھ رہے لیکن دوسرے کی ایک انگلی جو دوسروں کی طرف پکڑتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں عمران خان کا گناہ ہے، تو کوئی کہتے ہیں وزیروں کا گناہ ہے، تو کوئی کہتے ہیں صدر کا گناہ ہے۔ اس دن میں نے واقعہ تو سنایا تھا نا کہ اسکول میں محبا کی گئی تھی تو غلط کہتی ہے کہ جب سے عمران خان بیٹھے عذاب اسی وجہ سے ہم پر سارے نازل ہو رہے ہیں، عذابوں کا ذمہ دار سارا یہی ہے، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے سارے عمران خان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، سارے عذاب یہ نازل کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اسی پر نازل ہو رہے ہیں تو ہم پر بھی نازل ہو رہے ہیں۔ تو کوئی کہہ رہے کہ عمران خان عذاب ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ فلانے عذاب ہے، فلانے عذاب ہے، یہودیوں کی طرف سے عذاب ہے، عیسائیوں کی طرف سے عذاب ہے۔ اگر مسلمان ٹھیک ہو جائے تو نہ عمران خان عذاب کا سبب بن سکتا ہے، نہ یہودی بن سکتے ہیں اور نہ عیسائی بن سکتے ہیں، بلکہ یہ مسلمان لوگوں کے لیے جو ہے تو یہ مسلمان کافروں کے لیے ایک سبق دے جائیں گے، مسلمان کافروں کو سبق سکھا جائیں گے۔ لیکن اگر مسلمان بھی قوم یونس علیہ السلام کی طرف سے صحیح سے توبہ کر لیں، توبہ کرتے نہیں ہیں، استغفار منہ سے بولنا نہیں ہوتا، توبہ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کسی گناہ کی آپ سے لت لگ چکی ہے، آپ اس سے استغفار تو کرتے رہتے سارا دن، لیکن آپ توبہ نہیں کرتے، آپ کی توبہ آپ کا استغفار قبول ہی نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کو استغفار کو تو آپ پر ہنسی آتی رہتی ہے۔ توبہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پچھلے گناہ سے ہجرت کرتے ہو، اچھی حالت کی طرف آتے ہو، گناہ کو بالکل چھوڑ دیتے ہو، جو گناہ کی آپ کو لت لگ چکی ہے، اگر اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہو تو پچھلے گناہ کے اللہ آپ کو معافی کرتا ہے اور آگے کے لیے آپ کی زندگی میں مطلب وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے آپ کے، جو آپ نے جتنے بھی کیے، لیکن شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ آپ نے چھوڑ چکا ہو، آپ چھوڑ چکے ہو وہ گناہ۔ جب گناہ ہی نہیں چھوڑا توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا جو یہ حال ہے، گناہ چھوڑتے نہیں اور توبہ کرتے تو توبہ قبول کیسے ہوگی؟ گناہ چھوڑیں گے، توبہ کریں گے تو پھر اس کے بعد جب توبہ قبول ہوگی، استغفار کریں گے تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں گے۔ تو یہی حال ہے ہمارا کہ عذاب ہم سے ہٹتے نہیں ہے۔ مزید کتنے آئیں گے، مزید کتنے آئیں گے، مزید کتنی تاریکی ہوگی اور کتنی جو ہے تو اس ملک میں سختی آئے گی اور مہنگائی آئے گی، اللہ خوب جانتا ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے ہمارا ویسے ہی انجام ہوگا۔ تو قوم یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر بھی ترغیب کے لیے کیا جاتا ہے، توبہ کرو ان کی طرح تو اللہ جو عذاب کی نشانی آئی ہوئی اس کو ٹال دے گا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، تو کیوں نہیں ہے ایک گاؤں والے آمنت کے ایمان لائے، فنفعها إيمانها تو فائدہ دے گا ان کو ان کا ایمان، الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام، وہ ایمان لائے تو ان کو ایمان کا فائدہ بھی ملا تھا۔ لما آمنوا جب وہ ایمان لے کر آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔ اللہ نے ان کے عذاب وہ ہٹا دیے، اللہ نے ان کی رسوائی ختم کر دی، کیونکہ کافروں پر جو عذاب آتے ہیں تو ان کے رسوا کرنے کے لیے، شرمانے کے لیے آتے ہیں، گنہگاروں پر جو عذاب آتے ہیں تو ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں امتحان، اور نیک لوگ پر جو امتحانات آتے ہیں تو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو انتہائی بدبخت مسلمان ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، ان پر بھی عذاب شرمانے کے لیے آتے ہیں کافروں۔ تو اللہ نبی کریم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا تیرا رب جبریل لَآمَنَ مَن فِی الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا تو خامخواہ ایمان لاتے وہ جو زمین میں ہے، كُلُّهُمْ جَمِيعًا سارے لوگ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو جبری ایمان پسند ہوتا کہ اگر کوئی ایمان نہ لاتا تو اس کا کاروبار ختم کر دیتا، کوئی ایمان نہ لاتا تو اس کو رزق نہ دیتا، کوئی ایمان نہ لاتا تو اس کو بچے نہ دیتا، کوئی ایمان نہ لاتا تو اس کو کوئی نہ کوئی نقصان اللہ پہنچاتا، یعنی ایمان کے ساتھ اللہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی ضروریات کو معلق کر دیتا،
متعلق منسوب کر دیتا تو پھر سارے لوگ ایمان لاتے، لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا، امتحانات کے ہوتے، پھر مسلمان مومن کافر ان کا فرق کہاں رہ جاتا۔ یہ اللہ ربی کریم نے امتحان بھی کرنا ہے کہ کون ایمان کو سختیوں سمیت، مشکلات سمیت، کٹھن حالات سمیت قبول کرتے ہیں، اور کون ایمان کو اپنی مرضی سے مواقع ہوتے ہوئے بھی، بیان ہوتے ہوئے بھی ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے ہی اللہ کی بندیوں قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کا نوالا جو ہے تو وہ لگا دیتا، مسلمانوں کے رزق کا نوالا قرآن کے ساتھ لگا دیتا، جیسے انگریز نے تعلیم کے ساتھ ABC کے ساتھ ہمارے نوالے لگا رکھے ہیں۔ تو جیسے ہی بچہ 3 سال کا ہوتا ہے ہم اسے ABC الف با تا 1 2 3 سیکھنے اسکول بھجواتے ہیں کہ یہ پھر کل کو آفیسر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ خوب زیادہ پیسے کمائیں گے۔ تو پیسہ ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر اسی پیسے کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ منسوب کر لیتا، قرآن کے ساتھ لگا دیتا کہ جو قرآن پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اس کو رزق ملے گا، جو نہیں کرے گا تو اس کو رزق نہیں ملے گا، ایسے اللہ نے نہیں کیا۔ جو گنہگار ہے، جو قرآن سے ہٹ کر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، یا قرآن سے ہٹ کر عام لوگ ہیں، ان کو اللہ خوب زیادہ نوازتا ہے، اور قرآن والے اکثر کٹن حالات میں گزارا کرتے ہیں، مشکلات میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے داور لکھ لکھ بن گئی، کیونکہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو جبری ایمان پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان پسند نہیں ہے کہ کسی کی کوئی چیز اس کے ساتھ لگا دے پھر وہ بندہ اس طرف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ اپنی مرضی سے میری طرف آتا ہے، اور کون سا بندہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی، اس کے پاس سارے مواقع ہوتے ہوئے بھی وہ اس موقع سے فائدہ نہیں لیتا اور قرآن نہیں سیکھتا۔ شکر ادا کیا کرے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں لگی، قرآن کریم کے ساتھ نوالا نہیں لگا، کوئی اور چیز نہیں لگی، اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کے آگے بیٹھے شکر الحمدللہ کا اس وقت بھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب جبری ما آمن من فی الارض کلہم جميعا، تو خامخواہ ایمان لاتے وہ جو زمین میں ہے سارے یہ۔ افانتا تکرہ الناس، آیا آپ زبردستی کرتے ہیں لوگوں پر، حتی یکونوا مومنین، یہاں تک کہ ہو جائے مومن۔ تو یہ تو قسمت کی بات ہے، آپ کسی پر کتنی زبردستی کیوں نہ کر لے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، قرآن سیکھو بیٹا، قرآن پڑھو بیٹا، نماز پڑھو بیٹا، یہ قرآن کا درس بیٹا، ایمان لے آؤ بیٹا، یہ کرو بیٹا، یہ کرو بہن، یہ کرو بھائی، یہ کرو بندے اللہ کے، کتنا بھی کسی پر زور کر لے، یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے۔ کسی کے اللہ کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، لیکن قسمت بھی ایسے یاد رکھے انداز نہیں لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم بالکل کھلی کتاب کی طرح واضح تھے، گویا کہ ہماری زندگی اللہ کے ہاں مکمل گزر چکی ہے ایک دفعہ، کیونکہ اللہ کے ہاں تو نہ حال ہے نہ مستقبل ہے نہ ماضی، اللہ کے ہاں ہماری ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح۔ اللہ کو ہمارے دل معلوم تھے، ہم معلوم تھے، اسی کے ذریعے اللہ نے فیصلہ کیا کہ فلاں فلاں ایمان لائیں گے، فلاں فلاں اپنی مرضی سے نہیں لائیں گے، تو پھر اللہ نے وہ لکھ دیا۔ لیکن اللہ لکھے ہوئے پر جو ہے تو سزا جزا یہ نہیں کرتا، یہ نہیں دیتا، جب تک واقعی وہ بندہ جب پیدا ہو جائے اسی کے مطابق وہ عمل کرے تو پھر اللہ اس کے لیے سزا اور جزا لکھ لیتا ہے، جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم لکھ لیتا ہے۔ وما کان لنفس، نفی تصرف کا، وما کان لنفسنا، اور نہیں ہے ایک نفس کے لیے کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم پر، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور ٹھہراتا ہے اللہ گندگی، کفر اور شرکی، علی الذین لا یعقلون، یعنی مہر لگاتا ہے جو کفر اور شرک میں آگے چلے جاتے، آخر کار اللہ ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے، نہ کوئی چیز اس سے باہر آتی ہے گندگی اور نہ صاف چیز اس کے اندر جاتی ہے توحید۔ علی الذین، ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، انذروا، قل کہہ دیجئے انظروا دیکھو، ماذا فی السماوات، کتنے دلائل ہیں آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، وما تغنی الآیات، اور فائدہ نہیں دیتی دلائل، والنذر اور ڈراوا، عن قوم لا یؤمنون، قوم ایمان نہ لانے والوں کو، فہل ینتظرون، تو یہ انتظار نہیں کرتے، الا مثل ایام الذین،
مگر ان لوگوں کے حالات کی طرح، خلو من قبلہم جو گزرے ہیں ان سے پہلے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح کے حالات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کے حالات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ عادی اور سمودیوں کی طرح کے حالات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ قوم شعیب، یہ قوم لوط کے حالات کی طرح کی حالات کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ان پر آئیں گے تو پھر یہ ایمان لائیں گے۔ یہ فرعون کی طرح آخری وقت میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، قل تو کہہ دیجئے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو انتظار کرو، بے شک میں ہوں تم لوگ کے ساتھ انتظار کرنے والا۔ چلو بیٹھتے ہیں انتظار پر، عذاب آئے گا، میں بھی دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے۔ ثم ننجی رسلنا، پھر نجات دیتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، لائے کہ ہم پر نجات دینا مومنوں کو۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اب اس یہاں سے 104 سے رد کیا جاتا ہے اشراک اربع کا، کیونکہ صورت میں بیان تھا مقاصد اربع کا، تو اس کے ساتھ ساتھ صورت میں اشراک اربع کا رد بھی آخر میں کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک شرک کا رد تو آیت نمبر 20 میں ہو چکا ہے، جو شرک فی العلم تھا، یعنی علم غیب والا جو شرک تھا کہ کسی اور کے لیے بھی علم غیب ہے، تو اس کا بیان تو وہاں پر ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 20 میں دیکھیے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آیت نمبر 20 میں بھی کیا گیا، 20 میں کیا گیا، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ بے شک غیب کا علم خاص اللہ کے لیے ہے، فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو نفی علم غیب وہاں ہو چکا ہے، نفی شرک فی العلم۔ اس آیت میں نفی کیا جاتا ہے شرک فی العبادت کا، اور پھر اس کے بعد باقی دو طرح کے جو اشراک ہے، شرک فی الدعا اور شرک فی التصرف کا بھی رد کیا جاتا ہے، شرک فی التصرف کا بھی نفی کیا جاتا ہے۔ قل یا ایھا الناس، قل کہ لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم شک میں میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں بندگی نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا۔ اگر تم تنگ ہو میرے قرآن کے بیان سے، اگر تم تنگ ہو میرے توحید کے بیان سے، اگر تمہیں شک ہے میرے توحید کے بیان میں، اگر تمہیں شک ہے میرے قرآن کے بیان میں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ قرآن چھوڑ دے گا، یا تمہیں یہ شک ہے کہ میں غلط ہوں اور میں یہ چھوڑ دوں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ فَلَا اعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا نا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، آیت نمبر 15 میں انہوں نے تو کہا تھا، تو یہ اسی بات میں تھے ابھی تک کہ شاید یہ چھوڑ دے گا، اور جب بیان کی جاتی ہے ان پر آیتیں ہماری واضح واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جو عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا، ایتی بقرآن غیر ھذا وبدلوہ، لے کر آؤ کسی اور طرح کا بیان، یا بدل دو اس قرآن کریم کو۔ ان کا شک تھا کہ یہ قرآن کو چھوڑ دے گا، تو اللہ پر بول کے دیجئے تمام لوگوں، اگر ہو تم شک میں میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں بندگی نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں بندگی کرتا ہوں اللہ کی وہ ذات یتوفاکم جو روحیں لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرح بیان کہ اگر تم شک میں ہو کہ یہ مسئلہ چھوڑ دے گا، تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں یہ مسئلہ چھوڑ دوں، ہاں میری موت کا بندوبست کر دو، اعلان کر دو، مجھے جگہ کبھی بتا دو، میں آ جاؤں گا۔ تو وقال اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، آیت نمبر 71 میں۔ مجھے کہہ بھی دیجیے کہ آ جاؤ، تمہیں یہاں پر مارنا ہے، میں ہوں، تو ہم آ جائیں گے۔
میں اس کے علاوہ اور طرف سے منع نہیں ہو سکتا. وہ میرے تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے انا کونا من المؤمنین کہ ہو جو میں ایمان لانے والوں میں سے اس قرآن کریم پر. اگر تم قرآن نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تو میں تو کروں گا. وَأَنْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اور مجھے حکم دیا گیا ہے اقم وجهك للدین حنیفا کہ میں قائم کر دوں، کہ میں کھڑا کر دوں اپنی ذات کو. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کھڑا کر دو اپنی ذات کو للدین، اس دین کی طرف، حنیفا جو ہے بیان توحید کو، شرک ولا تکونن من المشرکین اور نہ بنو تم مشرکوں میں سے. ولا تدعو من دون اللہ اور نہ پکارو اللہ کے سوا ما ان کو لا ينفعک. نفی کیا جاتا ہے کون سے شرک کا؟ کون سے شرک کا؟ کسی کو بھی نہیں آتا. نفی کیا جاتا ہے شرک فی الدعا کا. شرف دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کسی اور کو نہ پکاریے، کسی اور سے نہ مانگیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مانگنا ہی نہیں تھا. وَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ آپ ظالم ہو جاؤ گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا سخت بیان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم امتی بلا کر کیا چیز ہے. اسلام جو بلاتے ہیں، آج جو ہمارے ملک کے مسلمان اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، یا پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے عقائد، رنگ برنگ مسلمان اور رنگ برنگ عقیدے. ایک قرآن پر یہ ایک نہیں ہے، ایک پر یہ ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہوتے مسلمان. تو یہ ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے پکارا تو آپ ظالم ہو جاؤ گے. مطلب بظاہر خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن در حقیقت ہمیں ہیں. وَلَا تَدْعُوا اور نہ پکارو من دون اللہ اللہ کے سوا ما اس کو لا ينفعک جو فائدہ نہیں دے سکتا تم لوگوں کو، وَلَا يَضُرُّکَ اور نہ ہی نقصان ہٹا سکتا ہے تم لوگوں سے، اور نہ ہی نقصان ہٹا سکتا ہے تم سے. فَإِن فَعَلْتَ تو بس اگر کیا تم نے یہ کام فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک ہو جاؤ گے تم اسی وقت ظالموں میں سے. آیت نمبر 49 دیکھیں ذرا اسی صورت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ان کو نہ پکارو جو نفع نقصان نہیں دے سکتے. اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ 49 دیکھیں 49. کل کہہ دیجئے میرے محبوب لام لکو میں اختیار نہیں رکھتا لنفسی ضرا ولا نفع اپنے آپ کے لیے نقصان ہٹانے کا اور نہ ہی فائدہ پہنچانے کا، مگر وہ جو چاہے اللہ. میں خود کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تو کسی اور کے لیے کیا رکھوں گا. تو ایسی ذات جو نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. تو مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا رسول اللہ میری جولی بردے نہ کہو، برد جولی میری یا محمد نہ کہو، نظر کرم کر دے خدا رائے محمد یہ نہ کہو، مجھے مدینہ بلا لو یا رسول اللہ یہ نہ کہو. یہ ساری نعتیں، یہ سارے الفاظ، یہ سارے شرک ہے اور تم ظالم ہو جاؤ گے. فَإِن فَعَلْتَ تو اگر کیا تم نے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک ہو جاؤ گے تم اسی وقت ظالموں میں سے. وَلَا تَدْعُوا یہاں پر بعض علماء کرام نے معنی کی ہے وَلَا تَعْبُدُوا عبادت نہ کرو. تو صحیح ہے تعبدوا عبادت نہ کرو، دعا بھی تو عبادت ہے. جس کی اپنی مائی کا تدعو ہے نہ پکارو، اور وہ کہتے تعبدوا مطلب یہ کہ یہ دعا کرنا کسی اور کو پکارنا دراصل عبادت ہی تم کسی اور کی کرتے ہو، عبادت ہی کرتے، دعا بھی عبادت ہے، کسی اور سے پکارنا بھی عبادت ہے، اور یہ شرک میں آ جاتا ہے. پھر یہ شرک ہے، بلکہ شرک فی الدعا ہے. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک ہو جاؤ گے تم اسی وقت ظالموں میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اب نفی کیا جاتا ہے تصرف کا، شرک تصرف کا. اختیار رکھنے والا اللہ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی معمولی سی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
آن کر دیا میں نے موبائل کو آن کر دیا کرے اس پہ. وہی ہم سب اللہ اور اگر پہنچا ہے آپ کو اللہ معمولی سی تکلیف بزر زر اس میں نکرہ ہے، معمولی سی تکلیف اللہ تمہیں پہنچائے، کانٹا تمہیں چبھ جائے، ایک پتھر کے ساتھ تمہارا پاؤں لگ جائے، کسی دیوار کے ساتھ تمہاری یہ کوہنی لگ جائے، کوئی معمولی سی تکلیف، معمولی تمہارا کوئی چھوٹا سا دانہ نکلا ہے اسے تمہیں تکلیف ملتی ہو، معمولی سا سر میں درد ہو، معمولی تکلیف ہٹانے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ پہنچانے والی ذات بھی تو وہی ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کا یہ عقیدہ کہ کوئی اور کر سکتے، اللہ فرماتے نہیں، کوئی اور ہٹا سکتے، اللہ فرماتا ہے نہیں. وہی ہم سب اللہ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ معمولی سی بھی تکلیف فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا الا ہو مگر یہی اللہ، نہ ہی کوئی بیماری کو ہٹانے والا، نہ ہی کوئی در تکلیف دور کرنے والا، نہ ہی کوئی غم دور کرنے والا، نہ ہی کوئی مشکلات آسان کرنے والا، نہ ہی کوئی تمہاری زندگی دینے والا لینے والا. جب چھوٹی تکلیف بھی اللہ ہٹاتا ہے تو اتنی بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے کام تمہارے بابا کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی لکھا ہوتا ہے پورے گارنٹی کے ساتھ آپ کا کام ہوگا. صبح نظر سے اخبار گزرا، اخبار نہیں میگزین، یہ سنڈے میگزین جو ہوتا ہے، پیچھے صفحے پر اکثر عاملوں کا عامل کوئی اشتہار آتا ہے، اور 3 آج میں نے پورا پڑھ لیا، کیا کیا ذرا پڑھ تو لیں. عاملوں کا عامل اور فلاح بن فلاح، اور خاندانی جو ہے تو ہم کامیاب ہے، اور خاندانی پتنی کون سے یافتہ لوگ ہیں، اور FBR سے بھی منظور شدہ ہے، اور حکومت پاکستان سے بھی منظور شدہ ہے. اب محبوب کے لیے بس اور نہ تڑپے، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا. اب سوتن جیسی بلا سے جان چھوڑائے، آ جائے سوتن جیسی بلا سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اب جو ہے تو آپ کا کاروبار بھی ہو جائے گا، آپ کا کام مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، آپ کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا. کون سا کام ہے جو قرآن سے نہیں ہوتا، اور آپ کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا، آپ کا کام جو ہے تو منٹوں میں ہو جائے گا. جو حسن کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو محبوب کے خود میں ملانا چاہتے ہیں، جو اولاد پانا چاہتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے پتہ نہیں کتنے کام اس نے اپنے گنوائے تھے، میرے کو ذہن سے سارے نکل گئے. یہ کچھ یار مطلب ایسے جیسے ناممکن کا آپ کو گھنٹوں میں ہو جائیں گے. تو جو کام ایسے گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اس کی کوئی گارنٹی ہوتی نہیں، انہوں نے گارنٹی ساتھ نہیں لکھی تھی. اور ایسا عمل ہم کریں گے کہ اس کا توڑ نہ کالے پانی میں، اور نہ سفید پانی میں، اور نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں. اس عمل کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا. اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ، ہاں آپ کو منی بھی واپس ہو جائے گی، پیسے بھی واپس ہو جائیں گے. تو یہ آیت ان تمام چیزوں کا صفایا کرتی ہے. وہی ہم سزک اللہ بذر فلا کاشف لہ الا ہو، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ معمولی سی بھی تکلیف تو نہیں ہے کوئی اور اس کو ہٹانے والا مگر یہی اللہ. یہ دراصل لا الہ الا ہو ہے. لا الہ الا ہو کے جو معنی ہم کرتے ہیں نا، وہ یہاں سے کرتے ہیں. نہیں ہے کوئی اور حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث، کارساز، صرف ایک اللہ. وہ یہ ہے، دیکھیے معنی ہے لا الہ الا اللہ کی. وہی ہم سب اللہ بذرنا، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف فلا کاشف لہ الا ہو، فلا کاشف لہ الا ہو، لا الہ الا ہو. ہے کوئی اور درد ہٹانے والا، غم سمیٹنے والا، مشکلات دور کرنے والا، بیماری ہٹانے والا، تکلیف دور کرنے والا، صرف اور صرف وہی اللہ ہے. ویسے دروں پر جھکتے ہو، کبھی ایک کے در پہ تو کبھی دوسرے در پہ، کبھی ان کے در اور کبھی ان کے در، اور کبھی در بدر، اور پتہ نہیں کیسے کا. تو در بدر تم گھومتے پھرتے ہو ایک جگہ اور دوسری جگہ، کبھی پہاڑیوں پر چڑھ رہے ہو بابا کے لیے، تو کبھی دوسرے ملک سفر کر رہے ہو، کبھی دور دراز علاقوں میں جا رہے ہو باباؤں کے لیے، تو کبھی جو ہے تو اپنے شہر کے درگاہ پر جا رہے ہو، لائن میں کھڑے ہو جاتے کہ بابا سے میرا کام بن جائے گا. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ تمہارے سارے کام کرے گا. اللہ کے کام جو ہے تو اس کے لیے گارنٹی کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کا کام کرتا ہے اس کے لیے ہم لوگ گارنٹی استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کا کام تو اللہ تو کن فیکون ہے. اور یہ دیکھیے صفات خود کے لیے ثابت کرتے ہیں نا کہ کن فیکون، مطلب لمحوں میں ہم کام کرتے ہیں، گھنٹوں میں، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں بھی نہیں، رات میں بھی نہیں، گھنٹوں میں ہم کام کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں حکومت ایسے لوگوں پر بین کیوں نہیں لگاتی. حکومت ہی اسلامی نہیں ہوگی پھر تو ایسے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے. فلا کاشف لہ الا ہو،
تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا مگر یہی اللہ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی بخیرن کوئی خیر کوئی خوشی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں ہے کوئی لینے والا، تو نہیں ہے کوئی واپس کرنے والا اللہ کے فضل کو، یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پہنچاتا ہے اس تکلیف کو یا خوشی کو جس کسی کو چاہے اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہمیشہ یہ عقیدہ رکھو، اچھائی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، تکلیف ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، خوشی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ آپ کے غم کوئی اور لے نہیں سکتا، آپ کی خوشیاں کوئی اور چھین نہیں سکتا۔ انسانوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، آپ کو انسان وجہ بن جاتے صحیح ہے، لیکن جو آپ کے غم بڑھتے جائے تعلق اللہ کے ساتھ بڑھاتے جائے، آپ کی خوشیاں بڑھتی جائے الحمدللہ زیادہ کہتے جائیں، ڈرے نہیں گھبرائے نہیں۔ یہ بھی شرک ہے کہ فلاں نے سارا کاروبار ہمارا ختم کر دیا، فلاں نے سارا نظر لگا دی، یہ کر دیا، نظر بے شک برحق ہے، لیکن اس کو ایسا سمجھ لینا کہ بالکل معذ اللہ تخلا، بعض لوگ مکمل ہی اسی کو کارساز سمجھ لے کہ اسی کی وجہ سے ہی سارا ہوا، اس نے یہ کیا تو سارا کچھ ایسے ہو گیا، اس نے یہ کیا، یہ چھوڑ دے، فلانا میری شیطانی کرے گا، چغلی کھائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میں یہ کام کروں گا بیان کروں گا میری نوکری چلی جائے گی۔ بھائی تم نے رزق کو آنے جانے کو، نوکری کے آنے جانے کو، خوشی کے آنے جانے کو ان کاغذوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ منسوخ کر دیا، تو اس کو مکمل خود پر تاریخ کر دو۔ اللہ سے دعا مانگے تو یہ مانگے اللہ ہمیں صحیح معاہد کر دے۔ ہم مسلمان ہیں، مومن بھی ہوں گے، لیکن معاہد ہم صحیح نہیں بنے، اللہ ہمیں توحید کا اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح طرح کے معاہد بنا، جو ہر حالت میں، خوشی میں، تکلیف میں، راحت میں، ہر حالت میں صرف اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں یہی تو عقیدہ سکھاتا ہے، اس آیت میں اللہ یہی تو فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ابن عباس یاد رکھنا ہمیشہ، اگر پوری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے ابن عباس کی خوشی چھین لینی ہے اور اس کو تکلیف دینا ہے، تو وہ اللہ نہ چاہے تو یہ تمہیں نہیں دے سکتے۔ اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے ابن عباس سے تکلیف ہٹانی اور تکلیف تمہیں اللہ نے دینی ہوئی اور دی ہو، اللہ کے بغیر تم سے وہ تکلیف کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ فلا کاشف لہ الا ہو وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر ارادہ کرے تم پر خیر کا، فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی واپس کرنے والا اللہ کے فضل کو، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچاتا ہے ان تکالیف کو یا ان خوشیوں کو جس کسی پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کوئی نہیں ہٹا سکتا تکلیفوں کو۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 میں بھی یہی آیت تھی نا، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، تتمہ چینج تھا، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہاں پر بھی ایسی آیت تھی، اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر اللہ کوئی خوشی پہنچائے تو اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ خوشی جو یہ عقیدہ جو ہے تو تم نے ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ آیت نمبر 15 میں، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کے در کے، تم سارے محتاج ہو اللہ کے در کے، تو اللہ سے فقیر بن کر مانگیے، اللہ سے محتاج بن کر مانگیے، اللہ سے گداگروں کی طرح مانگے، اللہ خوشی بھی تیرے در سے، تکلیف بھی تیرے در سے، تکلیفوں میں مجھے ہمت سے نوازنا، مجھے امتحان میں کامیاب کرنا، خوشیوں میں مجھے حد سے نہ گزارنا، مجھے مست نہ کرنا، مجھے متکبر نہ کرنا، مجھے تجھ سے دور نہ کرنا، یہ دعا مانگتے جائیے۔ یہ ساری حالتیں ہیں، یہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ حوادث ہے زمانے کے، یہ دن ہے، اس کو ہم الٹاتے پلٹاتے رہتے ہیں،
کبھی ڈول ایک کی طرف ہوتا ہے تو کبھی دوسرے کی طرف، کبھی ڈول خالی آتا ہے کنویں سے تو کبھی ڈول بھرا ہوا آتا ہے، تو کبھی کے دن آپ کے اچھے آئیں گے، کالی اچھے آئیں گے، سورج کی کرنوں کی طرح روشن دن ہوں گے، تو کبھی کالی راتوں کی طرح دن آئیں گے۔ تکلیفیں اتنی ہوگی جیسے کالی راتیں ہوتی ہیں، سیاہ راتوں کی طرح غم کے سائے کے دل پر چھائے ہوں گے، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس۔ کوئی بھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بس خوشی میں بھی دعا مانگتے رہا کرے اللہ کے مزید قریب ہو جائے، اور غم میں بھی اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ کے در سے ساری خوشیاں ہمیں انسان نہ خوش کر سکتے ہیں، یہ ہم نے انسانوں سے اپنی خوشی وابستہ کی ہوتی ہے۔ یقین مانی کہ فلانا انسان مجھے مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی، فلانا انسان کے ساتھ ہوگا تو خوشی ہوگی، اس کے ساتھ دکھ مل رہا ہے اس کی وجہ سے دکھ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے خوشی مل رہی ہے۔ یہ دکھ اور خوشیاں یہ ہمارے اندر اپنے جذبات ہے، کچھ نفسیاتی سی چیزیں ہیں، بے شک ہمیں ملتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب رہے، اللہ ہی کی طرف سے ساری خوشیاں، اللہ ہی کی طرف سے سارے تکلیف ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ اس کو ہٹائے گا اور اللہ خوشیوں کو جو ہے تو خوشیوں میں برکت ڈالے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یہ اللہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے، اور یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، اب ترغیب دیا جاتا ہے قرآن کریم کو، آ جاؤ قرآن کریم کے آگے بیٹھو تاکہ توحید کو سمجھ جاؤ، توحید کے ذائقے کو سمجھ جاؤ، توحید اپنے مزہ مل جائے کہ توحید ہے کیا چیز، تمہیں اصل توحید کا پتہ چل جائے، اور تمہیں شرک کا بھی پتہ چل جائے کہ شرک ہے کیا چیز۔ کسی بھی اور سے ایسی امید لگانا کہ وہ میرا کام بگاڑ سکتا ہے، سنوار سکتا ہے اللہ کے سوا، تو یہ بھی تم شرک کرو، چاہے پھر وہ مردہ ہے وہ زندہ ہے، بغیر اسباب کے کوئی تمہیں بگاڑ رہا ہے، سنوار رہا ہے، جو بھی کرو تم اس کو بالکل کل مان لیتے ہو، تو سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی تم غلط کر رہے ہو، یہ بھی تم شرک کر رہے ہو۔ آ جاؤ قرآن کے آگے بیٹھو، تمہارا عقیدہ صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قل کہہ دیجئے اے تمام لوگوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تاکید کے ساتھ آیا ہے تم لوگوں کو تمہارے رب کی طرف سے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ جس نے ہدایت پائی تو فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بے شک جس نے ہدایت پائی اپنے فائدے کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور وہ جو گمراہ ہوا اللہ کی کتاب سے تو بے شک گمراہی کا نقصان اس پر ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں نہیں ہوں تم لوگوں کا ذمہ دار۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پھر تسلی دی جاتی ہے، تسلی دی جاتی ہے آخر میں، قرآن تم نے بیان کیا، مقاصد بیان کیے، تمہیں تکالیف ملتی ہے اس راستے میں، تمہاری ذاتی زندگی تکلیفوں سے گزر رہی ہے، تمہارے غم ہے، لوگ تمہیں دین میں بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، دنیا میں بھی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بھلا میں کیسے قرآن کے آگے بیٹھتی ہوں، قرآن بیان کر رہی ہوں، کوئی بھی فائدہ مجھے نہیں مل رہا، کوئی خوشی مجھے نہیں مل رہی۔ اللہ تسلی دیتا ہے، تسلی رکھو، تسلی رکھو، تمہیں جو کہا جاتا ہے تم وہ بیان کرو، تاکہ اللہ پر چھوڑو، صبر کیا کرو، لوگوں کے برے بھلے پر، لوگوں کی باتوں پر، دل شکنی دل آزاری کی باتوں پر خیر ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، وَاتَّبِعْ، اور تابعدار ہو جاؤ، ماں اس کا، یوحیٰ إِلَيْكَ، جو وحی کی جاتی ہے آپ کو، اور تابع ہو جاؤ اس کے جو وحی کی جاتی ہے آپ کو، کسی اور کتاب کو نہیں اتارنا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایتے بقرآن غیر ھذا وبدلہ، یا تو قرآن کو اس طرح بیان نہ کرو، اور اگر قرآن میں سارا یہ ہے تو قرآن پورے کا پورا بدل ڈالو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو نہیں بدلنا، تکالیف، مصیبتیں، رکاوٹیں تمہیں ملے گی لیکن قرآن کو بدلنا نہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ۔ صبر 3 حرف ہے، 3 حرف، مختصر سا لفظ ہے لیکن یہ اپنے اندر بڑی گہری معنی رکھتا ہے۔ صبر کا لفظ بظاہر بڑا آسان ہے، دوسروں کو کہنا بھی بڑا آسان ہے لیکن ہے بڑا مشکل کام۔ وَاصْبِرْ، لیکن تبھی تو صبر والوں کا اجر بہت زیادہ ہے نا۔ صبر کرو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں، بہتر فیصلہ، جو تم چاہتے ہو ویسے ہی ہوگا، اس کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ۔ تمہاری چاہت کے مطابق نہ بھی ہو تو اگر اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ کی چاہت کے آگے تم کچھ بول سکتے ہو، اللہ کی چاہت تمہاری چاہت سے زیادہ اوپر ہے، یاد رکھنا۔ یا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، اگر اللہ مجھے وہ چیز دیتا ہے تو میں ایک بار خوش ہوتا ہوں، اگر اللہ مجھے وہ چیز نہیں بلکہ دوسری چیز دیتا ہے تو میں 10 بار خوش ہوتا ہوں۔ میں 10 بار خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے کہ اگر ایک بار جو میں نے مانگا تھا اللہ نے میری چاہت کو پریفر دی، ترجیح دی،
لیکن جو وہ چیز مجھے نہیں ملی میں اس پر 10 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنی چاہت کو میری چاہت کرتے ہوئے جی. میں انسان میں اپنے لیے غلط بھی سوچ سکتا ہوں لیکن اللہ تو میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتا. اللہ کو میں اتنا زیادہ پسند ہوں کہ اللہ اپنی پسند کی چیز مجھے دینا چاہتا ہے. وہ ہوا خیر الحاکمین، اور یہ اللہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا. صورت ختم ہو گئی. صورت کا مقصد تھا بیان مقاصد اربع عالیہ کا مرارن، اس میں 2 حصوں میں تقسیم بھی تھی. پہلا حصہ 70 تک، دوسرا حصہ 71 تک نہیں بلکہ 70 سے لے کر آخر تک آیت 109 تک. اور پہلے حصے میں مقاصد اربع، دوسرے حصے میں 3 واقعات، 2 لتخفیف 1 لترغیب. اس کا انشاءاللہ پھر کبھی نہ کبھی تو ٹیسٹ ہوگا، میں بتا دوں گی تاریخ. اور پھر کے دن انشاءاللہ ہم نئی صورت لیں گے، سورۃ الہود. فلولا کانت قریۃ آمنت، تو کیوں نہیں ہے ایک گاؤں والے آمنت کی ایمان لے کر آئے، فنفع ایمانہا، تو فائدہ دے ان کو، تو فائدہ دے یہ ایمان ان کو، اللہ کو یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم وہ ایمان لائے تو ان کو فائدہ بھی ملا تھا. لما منو، جب وہ ایمان لائے، کذبتانہم عذاب الخزی، ہٹا دیا ہم نے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ دیا ان کو وقت مقررات کا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہے رب تیرا، اگر چاہتا رب تیرا جبری ایمان تو خامخواہ ایمان لاتے وہ جو زمین میں ہے سارے اپانتا تخرے الناس. آیا تم زبردستی کرتے ہو لوگوں پر یہاں تک کہ ایمان والے ہو جائے، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ ایمان لے کر آئے مگر اللہ کی اجازت پر، مگر اللہ کے حکم پر. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ٹھہراتا ہے اللہ شرک کی گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. کچھ ضرور کل کہہ دیجئے، دیکھو ماذا سماوات والارض، کتنے ہیں دلائل آسمانوں اور زمینوں میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور فائدہ نہیں دیتے دلائل اور ڈراوا قوم نہ ایمان لانے والوں کو. قال ينتظرون، تو یہ انتظار نہیں کرتے، الا مثل ایام الذین، مگر ان لوگوں کے حالات کی طرح، خلو من قبلہم، جو گزرے ہیں ان سے پہلے. قل تو کہہ دیجئے، فانتظروا، تو انتظار کرے، انی معکم من المنتظرین، بے شک ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک، اسی طرح، حقا لائق علینا، ہم پر، ننجی المؤمنین، نجات دینا مومنوں کو. قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، ان کنتم فی شکنا، اگر ہو تم شک میں، من دینی، میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تمہیں بندگی نہیں کرتا ہوں کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبد اللہ، اور لیکن میں بندگی کرتا ہوں اللہ کی، الذی، وہ ذات، یتوفاکم، جو روح لیتا ہے تم لوگوں سے، وہ میرے کو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ ہو جاؤں میں مومنوں میں سے، قرآن پڑھا، ایمان لانے والوں میں سے قرآن پڑھا. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، وَجْهَكَ لِلدِّينِ، کہ کھڑی کر دو اپنی ذات کو اس دین کی طرف، حنیفہ، جو بیان ہے توحید کا اور رد ہے شرک کا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ بنو تم مشرکوں میں سے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَدْعُ، اور نہ پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کو، لا ينفعک، جو فائدہ نہیں دے سکتے تمہیں، ولا یضرک، اور نہ نقصان ہٹا سکتے تجھ سے. فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر تو نے کیا یہ کام، فَإِنَّكَ، تو بے شک تم، اذن اسی وقت، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ بِضُرٍّ، معمولی سی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے ہٹانے والا لو اس تکلیف کو، الا ہو، مگر یہی اللہ. وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر ارادہ کرے تجھ پر خیر کا، فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی واپس کرنے والا اللہ کے فضل کو. یصیب بہ من یشاء، پہنچاتا ہے خوشیوں کو یا تکلیفوں کو اس پر، پہنچاتا ہے اس کو خیر کو ان پر جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. وہ الغفور الرحیم، اور یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم،
تاکید کے ساتھ آیا تم لوگوں کو اب تمہارے رب کی طرف سے نے تدا تو جس نے ہدایت پائی فإنما تو بے شک فائدہ ہدایت کا اپنی جان کے لیے ہے، ومن ضل اور وہ جو گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو بے شک گمراہی کی سزا اس پر ہے، وما انا علیکم بوکیل اور نہیں ہوں میں تم لوگ کا ذمہ دار، وہ تبھی اور تابع ہو جائیے ما اس کی یوہی نہیں کا جو ہی ہوتی آپ کی طرف، وزر اور صبر کرے حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کرے اللہ، وہ ہوا خیر الحاکمین اور یہ اللہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اللہ کی کلمہ سے قبول اور منظور کرے۔ صورت فور مکمل ہو چکی، اللہ اسی طرح ہمیں قرآن کریم کو جاری رکھنے میں ہماری مدد کرے، آپ سب کی بیان کرنے میں اور آپ کی سننے میں، لکھنے میں، عمل کرنے میں اور میرے بھی عمل کرنے میں، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے قرآن کریم کے بدلے میں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے اور ہم اللہ سے ہر حالت میں راضی ہیں۔ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنی رضا کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی سے جو جیسا مقام عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو بھی اس کا جو ثواب لے، میری اسلامی صحابہ کو، میرے شیخ محترم کو، اور جو اجر اگر اللہ مجھے دیتے ہیں تو اللہ ان سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کی تمام تکالیف کو درد وغیرہ دور کرے۔ اللہ درس میں سننے والے موجود جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ بہت بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب کرے۔ اللہ امنہ بچی کو بھی صحت کامل عاجلہ نصیب کرے۔ تمام بیماروں کو، حسنات کو بھی اللہ شفا کاملہ نصیب کرے۔ اسی طرح اور بھی بیمار سب کے نام اگر میں نہ لوں، اللہ رب کریم جانتا ہے۔ اللہ سب کے دنیاوی بھی، دنیا میں بھی آسان زندگی اور زندگی بھی ہم سب کی آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب سے اللہ رب کریم ہمیں دنیا میں جنت کے نظارے، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے نظارے قرآن کریم آمین یا رب العالمین۔ اللهم إنا نجعلك في نحورنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم صل على محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك